من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 93 تا 97 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو مبوأ صدق، اچھا ٹھکانہ، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان لوگوں کو رزق دیا پاکیزہ. فَمَا اخْتَلَفُوا، سو ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا. حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس آ چکا علم. فَمَا اخْتَلَفُوا، سو ان لوگوں نے اختلاف فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، سو ان لوگوں نے اختلاف کیا یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس علم آ چکا. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان لوگوں کے درمیان. یوم القیامت، قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا، پس اگر آپ شک میں ہیں اس چیز کے بارے میں مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، جسے ہم نے نازل کیا آپ کی طرف. فَاسْأَلِ الَّذِينَ، تو آپ پوچھ لیجئے ان لوگوں سے یقرؤون الکتاب من قبلک، جو پڑھتے ہیں کتاب کو آپ سے پہلے. لقد جاءک الحق، البتہ تحقیق تیرے پاس حق آ چکا.
من ربک تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین سو نہ ہو جاؤ تم شک کرنے والوں میں سے، ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ اور نہ ہو جاؤ تم لوگ ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کے آیات کو، فتکون من الخاسرین تو ہو جاؤ گے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ان الذین حقت علیہم بے شک وہ لوگ کہ جن پر لازم ہو چکا کلمۃ ربک تیرے رب کا فیصلہ، لا یؤمنون وہ لوگ ایمان نہ لاویں گے، ولو جاءتہم اور اگرچہ ان لوگوں کے پاس آ جائے کل آیت ہر قسم کی نشانی، حتی یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ یہ لوگ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ پہلے یہ ان آیات کریمہ کی کچھ تفسیر ہو چکی تھی۔ اللہ رب العزت ان آیات کریمہ میں بنی اسرائیل سے شکوہ فرما رہے ہیں کہ جتنی نعمتیں اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی اتنی کسی اور کو کبھی نہ عطا فرمائی، نہ اس کے بعد، کہ جن کے لیے جنت کے کھانے دنیا کی زندگی میں اس زمین پر اتر رہے ہوں، یہ اللہ جل شانہ نے ان پر بہت بڑا انعام فرمایا۔ یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے کا لقب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک کا نام ہاجرہ علیہ السلام اور ایک کا نام سائرہ علیہ السلام۔ ہاجرہ علیہ السلام سے صرف ایک بیٹا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان سے جو نسل چلی اس نسل میں صرف ایک ہی پیغمبر آیا، اور وہ آخر الزمان پیغمبر تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، اور وہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ جل شانہ تمام جہانوں کے لیے آپ کے رحمت ہونے کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اب یہ جہاں دنیا بھی ہے، فرشتوں کا جہاں، انسانوں کا جہاں، جنات کا جہاں، زمینی مخلوقات کا جہاں، سمندری مخلوقات کا جہاں، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے لیے، انسان تو انسان، جانوروں کے لیے بھی اللہ جل شانہ کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے۔ تو دوسری بیوی حضرت سائرہ علیہ السلام، اللہ جل شانہ نے ان کے بدن سے ایک زمانہ گزرنے کے بعد، طویل مدت گزرنے کے بعد، حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ہزاروں پیغمبر تشریف لائے، اور ان ہزاروں پیغمبروں میں آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو حضرت سائرہ علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ اور تمام پیغمبروں میں جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، ان میں آخری پیغمبر جن پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، رسالت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، تو وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، آپ پر آ کر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، اب کسی اور نے نبی بننا تو دور کی بات پیدا ہی نہیں ہونا۔ تو اب یہ بنی اسرائیل چونکہ ان میں ہزاروں پیغمبر تشریف لائے، آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، بنی اسرائیلیوں میں ان کے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، اور یہ اولاد یوں پھیلی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں، اور پھر اللہ نے ان کی نسل کو بڑھایا، پھر یہ نسل در نسل اس قدر پھیلے، اس قدر بڑھے کہ بڑے بڑی بستیاں اور قبیلے بن گئے ان کے، قبیلے بن گئے ان کے۔ تو انہی میں پھر اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مشہور ہیں، جن کا پورے قرآن پاک میں جگہ جگہ قصہ پھیلا ہوا ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے اپنے باغی اور نافرمان اور سرکش انسان فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا، کہ فرعون کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، اس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا ہے، تو جاؤ اسے سمجھاؤ اور اسے معجزات دکھاؤ۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا فرمائے، ایک ید بیضا کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے سورج سے زیادہ چمکدار ہو جاتا، دوسرا عصا کہ زمین پر اس لاٹھی کو ڈالتے تو بہت بڑا اژدہا بن جاتا، کہ جو سانپ باریک سانپ سے تیز، جسے قرآن میں جان کے لفظ کے طور پر بھی استعمال کیا۔ ایک جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہوئے، تذکرہ معجزہ کا فرماتے ہوئے اللہ جل شانہ جان کا لفظ لے کر آئے۔ جان باریک سانپ کو کہا جاتا ہے، اور یہاں اور دوسرے مقام پر اژدہا، یہ باریک سانپ کہ یعنی وہ اس لیے فرمایا کہ بن تو بہت بڑا اژدہا جاتا، لیکن رفتار میں باریک سانپ سے بھی تیز ہوتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں معجزات کو لے کر فرعون کی طرف بڑھے، اور ان کو جو ہے دعوت توحید دی۔ فرعون نہ مانا اور مزید سرکشی پر جو ہے پختہ ہو گیا، مضبوط ہو گیا، اور پھر اس نے حکم دیا شہر بھر کے جادوگروں کو جمع کرو۔ اس زمانے میں جادو کا عروج تھا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی جادو کہہ دیا کہ یہ جادو ہے، یہ معجزہ نہیں ہے۔ تو اس نے شہر بھر، علاقے بھر کے جادوگروں کو جمع کرنے کا حکم دیا، جو پھر انہیں میلے کا دن مقابلے کا طے ہوا، اور اس میلے کے دن میں 72,000 یا 80,000 جادوگر، ایک 2 3 4 افراد، 10 افراد کے ساتھ ایک جادوگر اپنے ساتھ جنہیں لے کر آیا، اس میدان میں آ کھڑے ہوئے، اور ہر جادوگر کے پاس کم از کم 2 سانپ تھے، یعنی رسیاں تھیں،
کہ وہ زمین، تو اس اعتبار سے 1,24,000 اگر 70-72 ہوں جادوگروں کی تعداد، تو پھر تقریباً 1,24,000 وہ سانپ بنتے ہیں جو رسیاں سانپ بن چکی تھی جنہیں زمین پر ڈالا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاٹھی کو زمین پر ڈالا، جب وہ اپنا جادو چلا چکے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن کر ان تمام سانپوں کو نگل گیا، اور اس طرح اللہ نے حق کو غالب کیا اور باطل کو اللہ نے مغلوب کیا۔ جادوگر سجدوں میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون نے ان جادوگروں میں سے 70 کو سولی پر لٹکایا، باقی کو دھمکی دے کر، ڈرا کر، دھمکا کر جو ہے چھوڑ دیا، اور وہ اپنے علاقوں میں چلے گئے۔ تو یہ مسلمان ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، آپ کی رسالت کو قبول کیا، لیکن فرعون پھر بھی ایمان نہ لایا۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اللہ کے حکم سے راتوں رات مصر سے نکلے اور بحر کلزم کے کنارے پر آ کر رک گئے۔ ادھر سے فرعون کو پتہ چلا تو اپنے تمام افواج اور لوگوں کو لے کر بنی اسرائیل کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ہم ہجرت کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے حکم سے ہم نے اپنے گھر بار کو مصر کو چھوڑا ہے، اللہ بہتر کوئی انتظام فرمائیں گے۔ تو چنانچہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی بحر کلزم پر ماری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو بحر کلزم پر مارا تو وہ 12 راستے بن گئے، اور ہر راستہ ایسا تھا جس طرح پہاڑ نما ہو، پہاڑ کی چوٹی نما۔ بحر کلزم کی گہرائی انتہائی گہری ہے، بہت گہری ہے، تو جب پانی ہٹا تو نیچے سے لے کر سطح سمندر تک وہ دیوار بن گئی، بہت بڑی اور بہت چوڑی، کہ جس سے ایک جو ہے قبیلہ آرام سے گزر سکے۔ تو چونکہ 12 قبیلے تھے، 12 بیٹوں کے جو نسل در نسل پھیلے اور بہت بڑے قبیلے بن گئے، تو 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بن گئے، اور ہر قبیلہ اپنے راستے کو عبور کرتے ہوئے دوسری سمت جا پہنچا، اور تمام بنی اسرائیل بحفاظت بحر کلزم کو عبور کر گئے۔ اب جب دیکھا فرعون کے راستے بنے ہوئے ہیں تو اس کا جو وزیر اعظم تھا حامان، اس نے کہا کہ میں پیچھے پیچھے آتا ہوں، آپ ان کو لے کر آگے بڑھیے۔ فرعون نے اپنے لوگوں اور فوج کو لے کر ان راستوں پر ڈال دیا، اور جب ساری کی ساری فوج، سارے لوگ بحر کلزم کے بیچوں بیچ پہنچے تو اللہ نے حکم دیا بحر کلزم کو، اور دوبارہ وہ اپنی جو ہے رفتار پر بہنے لگا، اور راستے پانی میں منتقل ہو چکے، اور وہ تمام کے تمام لوگ غرق ہو گئے۔ اور اس وقت پھر فرعون کہنے لگا کہ میں ایمان لایا موسیٰ پر، ہارون پر، اور اس رب پر جس پر یہ لوگ ایمان لائے۔ اس وقت کلمہ توحید کہنے لگا، لیکن اللہ جل شانہ جب حالت نزاع دکھا دیتے ہیں، موقع حالت نزاع کا آ جاتا ہے، اس وقت کسی کا ایمان قبول نہیں ہوتا، جس کا اللہ نے آخر میں ذکر فرمایا کہ جب عذاب اللہ کا آ جائے تو عذاب آ جانے کے بعد پھر کوئی توبہ قبول کرے، عذاب کو دیکھ کر معافی مانگے، توبہ کرے، تو اللہ اس توبہ کو قبول نہیں کرتے۔ یا پھر حالت نزاع کا وقت آ جائے۔ حالت نزاع کا وقت کا مطلب یہ ہے کہ جب جس کی مرنے کا وقت قریب آ چکا، جس کی موت قریب آ چکی، تو وہ دیکھتا ہے جب آخرت کے پردے ہٹ چکے ہیں، اور اسرائیل علیہ السلام 18 فرشتوں کے ساتھ اس کی روح کو لینے کے لیے آ چکے ہیں۔ اپنی آنکھوں کے سامنے فرشتوں کو وہ دیکھتا ہے
آخرت کے پردے ہٹتے ہوئے دیکھتا ہے، ابھی اس کی جان نکلتی نہیں ہے، روح نکلتی نہیں ہے، جان ابھی جسم میں ہے، فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہ وقت ہے حالت نزا کا۔ اب جو اس وقت ایمان لائے گا تو ایمان اس کا قبول نہیں ہوگا، ایمان اس کا قبول نہیں ہوگا۔ تو بنی اسرائیل بحفاظت بحر کلثم کو عبور کر چکے۔ اب فرعون ایمان لا رہا، لیکن اللہ نے پھر اس کی توبہ کو قبول نہ کیا اور اسے عبرت کا نشاں بنا دیا اور وہ غرق ہو گیا اپنی قوم سمیت۔ آج بھی مصر کے عجائب گھروں میں اس کا وجود، اس کا جسم موجود ہے اور لوگ جاتے ہیں اور عبرت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وادی سینا میں پہنچے یہ بنی اسرائیل، فرعونی لوگ غرق ہو چکے۔ تو وادی تی، جس کو وادی سینا کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 36 میل لمبی ہے، جس کی چوڑائی 24 میل ہے، جس کی جو ہے بلندی سطح سمندر سے 4 سے 5 ہزار فٹ ہے، اس وادی میں پہنچے۔ اور وہاں اس وادی میں پہنچنے کے بعد اللہ نے انہیں جہاد کا حکم دیا قوم عمالقہ کے خلاف، وادی مقدس کو آزاد کرنے کے لیے۔ اور وادی مقدس یہ شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، اردن کا علاقہ، اور وہ علاقہ جو اس وقت اسرائیلیوں کے پاس، اللہ نے ان علاقوں کو انتہائی زرخیز بنایا۔ اس میں جو ہے کھانے پینے کی چیزیں، اشیاء، فصلیں، پھل فروٹ بہت کثرت سے ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اور مسجد اقصیٰ کو آزاد کراؤ، وہاں جاؤ اور وہاں جا کر پاکیزہ سرزمین پر زندگی گزارو۔ لیکن انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے 40 سال تک اس وادی تی میں ان لوگوں کو قید کر دیا۔ یہ سفر کرتے، وادی تی سے نکلنے کے لیے 24 گھنٹے سفر کے بعد تھک جاتے، آرام کرتے، صبح اٹھتے تو دیکھتے کہ اسی جگہ پر ہیں جہاں سے چلے تھے۔ اللہ نے یہ انہیں سزا دی، لیکن سزا کے باوجود ان لوگوں کے لیے اللہ جنت سے کھانا اتارتا، ان کے لیے من اترتا، ان کے لیے سلوہ اترتا، یعنی کھیر اور بٹیر ان لوگوں کے لیے جنت سے اترتے۔ اور یہ لوگ چلتے تو ان کے اوپر، چونکہ یہ کھلا میدان ہے اور کھلے میدان، اس میں درخت وغیرہ نہ تھے، تو اللہ رب العزت کے حکم سے بادل سایہ کرتا۔ یہ چلتے، بادل کی ٹکڑی چلتی، یہ رکتے، بادل کی ٹکڑی رکتی، ان پر دھوپ نہ پڑنے دیتی، سائے میں رکھتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ انعام فرمایا اور بہت ساری نعمتیں فرمائی۔ لیکن ان لوگوں نے کہا ہم تو تھک گئے ہیں یہ جنت کا کھانا کھاتے، ہم تو یہ نہیں کھائیں گے، ہم تو کھائیں گے لہسن، ہم تو کھائیں گے پیاز، ہم تو کھائیں گے ترکاریاں۔ تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ شروع کر دی کہ خود محنت کریں گے اور خود کھائیں گے۔ جب انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، یہ نہ سمجھے۔ تو بہرحال اس جگہ پر 40 سال انہوں نے گزارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر ایک زمانے کے بعد ان لوگوں نے اس جگہ سے نجات حاصل کی اور پھر جہاد ان لوگوں نے کیا، آگے آنے والی نسلوں نے وادی مقدس کو آزاد کرایا۔ تو وادی مقدس شام، اردن اور اسی طرح پر فلسطین اور اسرائیل کے پاس جو علاقہ ہے، یہ سب وادی مقدس کنعان علاقے کہلاتے ہیں، کنعان علاقے کہلاتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام وادی مقدس، اور یہ علاقہ وادی سینا جو ہے، اس علاقے میں ایک حصے میں تیل کے ذخائر بہت زیادہ موجود ہیں، اور اس 1967 میں یہودیوں نے اس کو اپنے قبضے میں لیا اور آج تک ان کے قبضے میں ہے۔ دوسرا حصہ ریتیلا حصہ ہے، میدان ہے، وہ مصر کو انہوں نے واپس کر دیا۔ انگریزوں نے اس کو کئی ٹکڑوں اور حصوں میں تقسیم کر دیا، اور آج تک جرمنی، برطانیہ جو ہے، اسرائیل اس حصے پر قابض ہیں، اس ارض مقدس کے مختلف ٹکڑیوں پر قابض ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کے
اوپر ہونے والے انعامات کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا، البتہ تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو مبوع صدق، اچھا ٹھکانہ، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو روزی دی، اچھی روزی، پاکیزہ روزی کہ من اور سلوہ ان کے لیے اتر رہا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، سو ان لوگوں نے نہیں اختلاف کیا یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس علم آ چکا۔ بے شک تیرا رب یقضی بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا اس چیز میں جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ پھر ان دونوں نے مل کر جب لوگوں کو کچھ اعتماد میں لیا کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، پھر یہودیوں اور نصرانیوں نے دونوں نے مل کر کہا کہ ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ ہم محبوب ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، العیاذ باللہ۔ یہ انہوں نے اگلا دعویٰ کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت فرما رہے کہ جو اس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ نسبتیں جوڑ رہے، کل قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اور پھر نصرانیوں میں کئی گروہ بنے، کئی فرقے بنے، بعض کا اس چیز کا نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت زمین پر تشریف لائیں گے، دجال کا قتل کریں گے، آخر میں وہ ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے، آخر قرب قیامت وہ تشریف لائیں گے۔ بعض کا نظریہ نہیں، ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا، سولی پر لٹکا دیا گیا۔ تو مختلف ان کے نظریات ہیں، اللہ رب العزت ان کے تمام نظریات جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں ان کا کل قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ پھر آگے فرما رہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے امت کو خطاب ہے، امت کے لوگوں کو خطاب ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا، سو اگر آپ شک میں ہیں اس چیز میں جس کو ہم نے انزلنا الیک نازل کیا آپ کی طرف، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو آپ پوچھئے ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب کو آپ سے پہلے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے یہودی تھے اور یہ لوگ مسلمان ہوئے، اور خود کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں اپنے بیٹے کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ شاید ہماری بیویوں نے خیانت کی ہو، لیکن نبی کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا، جس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، معجزات اور علامات یہ دیکھ چکے اور اپنی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل میں یہ لوگ پڑھ چکے۔ اس کے بعد شک اور شبہات کی ذرا بھر بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جو ایمان نہیں لاتے وہ ضد اور انا کی بنا پر ایمان نہیں لاتے، ورنہ ان یہودیوں کے جو بڑے تھے ان کا مدینہ میں آنے کا مقصد، عرب میں آنے کا مقصد ان کا اسی لیے تھا کہ وہ تورات اور انجیل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور نشانیاں پڑھ چکے تھے، اور اس میں یہ بات انہیں معلوم ہو چکی تھی آخر زمان پیغمبر عرب کی دھرتی پر تشریف لائیں گے، مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ میں ہجرت کریں گے، یہ سب باتیں وہ پڑھ چکے تھے اور یقین رکھتے تھے، تو وہ اس لیے یہاں پر آ کر آباد ہوئے۔ لیکن ان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوئی، وہ چلے گئے، تو ان کے بعد جو ان کی نسلیں آئی وہ بگڑ گئی، اور وہ بجائے یہ کہ ایمان لاتے وہ ایمان نہ لائے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات اور نشانیاں، اور یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی نشانیاں تورات میں وہ پڑھ چکے تھے، علامات کو پڑھ چکے تھے۔
यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, वो अपने बेटों की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे। मसलुहुम फित तौरात कमसलुहुम फिल इंजील, ये तौरात और इंजील में नबी और नबी के सहाबा की मिसालें, अलामात और निशानियाँ पढ़ चुके थे, लेकिन इसके बावजूद ही इख्तलाफ करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि पूछिए उन लोगों से जो तौरात इंजील को पढ़ते हैं, पूछिए अब्दुल्लाह बिन सलाम से, पूछिए सालबा से, पूछिए यामीन से कि वो भी यहूदियत से जो है इस्लाम में दाखिल हुए हैं, उनसे पूछिए क्या तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ मौजूद नहीं है? क्या इंजील में मौजूद नहीं है? क्या वो अलामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अलामात और निशानियों पर पूरा नहीं उतरते? ये सब कुछ वो पढ़ चुके थे। अल्लाह फरमा रहे लक़द जाअकल हक़्क़ु मिन रब्बिका, अलबत्ता तहक़ीक़ तेरे पास हक़ आ चुका है तेरे रब की तरफ से। फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, सो ना हो जाओ तुम शक करने वालों में से। वला तकूनन्न मिनल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, और ना हो जाओ तुम उन लोगों में से जिन्होंने झुटलाया अल्लाह की आयात को। फ़तकून मिनल खासिरीन, सो हो जाओगे नुकसान उठाने वालों में से। इन्नल्लज़ीना हक़्क़त अलैहिम कलिमतु रब्बिका, बेशक तेरा रब का फैसला इन लोगों पर लाजिम हो चुका कि वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने दोनों रास्ते दे दिए हैं, हक़ का भी बातिल का भी, बतला दिया कि ये हक़ का रास्ता है, ये बातिल का रास्ता है, इस पर चलोगे कामयाब हो, बातिल के रास्ते पर चलोगे नाकाम हो। हर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक़ल और शऊर अता फरमाया है और उनके सामने हक़ और बातिल बिल्कुल वाज़े हो चुका है। अब अपने इख्तियारी सलाहियत को इस्तेमाल करता हुआ कोई शख्स चाहे हक़ पर चले चाहे कोई ना हक़ पर चले, कल क़यामत के दिन हर चीज़ वाज़े हो जाएगी। तो जिन्होंने रास्ता बातिल को चुन लिया, अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लग चुकी। अल्लाह फरमा रहे अब वो ईमान नहीं लाएंगे। वलो जाअतुम कुल्लु आया, अगरचे ऐसे लोगों को आप हर तरह की निशानियाँ दिखा दें, मौज़ा दिखा दें, उन पर ठप्पा लग चुका है, उन पर मोहर लग चुकी है, वो ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि अपनी इख्तियारी सलाहियत को इन्होंने इस्तेमाल दुरुस्त नहीं किया। हत्ता यरवुल अज़ाबुल अलीम, यहाँ तक कि ये लोग देख लें दर्दनाक अजाब को, मौत इनको नजर आने लगे, फरिश्तों को ये देख ले, उस वक़्त ही ईमान लाएंगे। जैसे फ़िरऔन ईमान लाया तो फरमाया उस वक्त से पहले ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, ये इनके ऊपर ठप्पा और मोहर लग चुकी है, ये ज़िद पर अड़ चुके हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को काफिर खुद नहीं बनाते, किसी को मोमिन खुद नहीं बनाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तियार दिया है, फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर, फिर चाहे कोई मोमिन हो जाए फिर चाहे कोई काफिर हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हक़ और रास्ते बातिल के रास्ते लोगों को दिखला दिए, बतला दिए हैं। कुरान हमारे पास मौजूद है, नबी की ज़िंदगी हमारे पास मौजूद है। इसके बावजूद अगर इनको पढ़कर सुनकर सीख कर कोई ईमान नहीं लाता, इनका इनकार करता है, तो खुद अपने आप को वो तबाही के धाने पर पहुंचा रहा है, हलाकत के धाने पर पहुंचा रहा है, अपने आप को बर्बादी के रास्ते पर चला रहा है। लिहाजा हम में से एक को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत बहुत बड़ी नेमत है, इस्लाम की, कुरान की, नबी की ज़िंदगी की हदीस की सूरत में हमें इसकी कदरदानी करें, पूरी तरह अमल करें और हक़ के रास्ते पर चलें और गुमराह होने से अपने आप को बचाएं, नामासियत से, शैतानी कामों से अपने आप को बचाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ईमान और सलामती वाली ज़िंदगी की दुआ करें कि अल्लाह ख़ात्मा ईमान पर फरमा, इस्लाम पर फरमा, कुफ़र पर मौत ना आ जाए, आखिरी वक़्त तक डरते रहे कि नामालूम कहीं ऐसा ना हो जाए कि मौत आए और कलमा कुफ़र ज़ुबान से अदा हो जाए। आखिरी वक़्त तक डरने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन आयात करीमा की कामिल समझ नसीब फरमाए और अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए, इबरत हासिल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए।